خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جب میں تقریر شروع کرا نا ادھر چلیں گے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا اپنے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. معزز و محترم عزیز طلباء رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کا تعلق اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والوں کو، نارا آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے اہل خانہ کو، غلاموں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں. یہ ہم پہ ذمہ داری ہے. دوزخ کے جانے میں، دوزخ کے اندر جانے میں جو اسباب ہیں، ان بہت سارے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب دوزخی بننے کا بے ادبی ہے. جو بے ادبی کرتا ہے، جن کا ادب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان کی جو بے ادبی کرتا ہے وہ دوزخ کے قریب چلا جاتا ہے. اور جن چیزوں کا ادب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو ادب کرتا ہے
وہ جنت کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو آج کا موضوع بڑا اہم ہے، بڑی توجہ سے ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب والوں میں رکھے، بے ادبوں سے بچائے۔ بے ادبی اللہ تعالیٰ کی ہو یا انبیاء کرام کی ہو یا صحابہ کرام کی ہو، اہل بیت اطہار کی ہو، اولیاء کی ہو، اساتذہ کی ہو، حفاظ کرام کی ہو، والدین کی ہو، بزرگوں کی ہو، بے ادبی کسی بھی لیول پہ ہو، وہ ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، وہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ سب سے پہلا فرقہ کب بنا اور سب سے پہلے جو بندہ ملعون ہوا، سب سے پہلے جو تباہ و برباد ہوا، وہ کس گناہ کی وجہ سے ہوا؟ پہلے تو سب ایک تھے، پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کرو۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ان کے اندر ہی ایک چھپا ہوا تھا، الا ابلیس، مگر ابلیس اکڑ گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، غرور کیا، بے ادبی کی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا گناہ ہی بے ادبی تھا۔ اس کائنات کا پہلا گناہ جس سے فرقہ بنا، جس سے فرقہ واریت پیدا ہوئی، وہ کون سا فرقہ تھا؟ شیطان کا فرقہ۔ وہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ بے ادبی کی وجہ سے۔ بے ادبی کی، گستاخی کی، آدم علیہ السلام کی طرف تھوک دیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ ہم نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں، علماء اس کی بھی خوبصورت وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان اکڑ گیا، تو ایک سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ حضرت جبریل امین نے جب سجدہ کر کے سر اٹھایا تو دیکھا شیطان اکڑ کے کھڑا تھا، میں تو نہیں کروں گا۔ تو جبریل امین نے پہلا سجدہ تو حکم ربی کے تحت کیا تھا، دوسرا سجدہ پھر ادب ربی میں کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس شیطان کے ٹولے میں سے نہیں ہوا، میں تیرے ماننے والوں میں سے ہو گیا۔ تو جبریل امین نے اس حکم ربی کے ادب میں دوسرا سجدہ کیا۔ جب دوسرا سجدہ کیا، یہ بن کہے کہا گیا تھا، تو حضرت جبریل امین کو دیکھ کر باقی فرشتوں نے بھی سجدہ کر دیا کہ ہمارا امام سجدے میں ہے تو ہم بھی سجدے میں۔ تو فرشتوں کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کے اندر 2 سجدے لازم کر دیے۔ اب 2 جماعتیں بن گئیں، ایک شیطانی جماعت، ایک جبریلی جماعت۔ ادب والے جبریلی جماعت کے ساتھ ہیں اور بے ادب شیطانی جماعت کے گروہ ہیں۔
یہ سلسلہ آگے چل پڑا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک کا نام قابیل تھا، ایک کا نام حابیل تھا۔ حضرت حابیل نے باپ کا ادب کیا، حضرت شیث علیہ السلام نے باپ کا ادب کیا۔ شیث علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کر دی، اور جو قابیل تھا اس نے بے ادبی کی، گستاخی کی۔ بے ادبی و گستاخی کی وجہ سے قاتل بھی بنا، کافر بھی بنا، تباہ و برباد بھی ہوا۔ ادب کی وجہ سے اچھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے، بے ادبی کی وجہ سے برے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ قیامت تک کوئی بھی قتل کرے گا تو اس کا گناہ قابیل کو بھی جائے گا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا۔ آپ کے باقی بیٹے بات ماننے والے تھے، با ادب تھے، کامیاب ہو گئے، نبوت چلی ان میں۔ ایک بیٹا کنعان تھا، وہ بے ادب ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، حضرت نوح علیہ السلام سے، میں آپ کی بات نہیں مانتا، بے ادبی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا، غوطے کھا کھا کے مرا، کفر پہ موت واقع ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرما بھی دیا، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کی اولاد میں سے ہے ہی نہیں، آپ کے اہل بیت میں سے یہ ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں ہے، بے ادب ہے۔ بے ادب بندے کا کیا کام جنت میں؟ موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بچپن میں ان کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں اتار دیتی ہے۔ صندوق چلتا چلتا دریائے نیل کے اندر بہتا بہتا فرعون کے محل کے قریب سے گزرا۔ فرعون کی بیوی آسیہ اور فرعون دونوں محل کی چھت پہ تھے۔ اچانک بیوی نے دیکھا صندوق گزر رہا ہے۔ اس نے فرعون سے کہا، وہ جو دریا میں سے صندوق گزر رہا ہے نا، اس کے ارد گرد مجھے نور کا ہالہ نظر آ رہا ہے، یہ مجھے برکت والا صندوق لگتا ہے۔ فرعون نے کہا، صندوق تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے پر ہالہ نظر نہیں آ رہا نور والا۔ اس نے کہا، اتنا چمکدار نور ہے؟ فرعون نے کہا، مجھے نہیں نور نظر آ رہا۔ پتہ چلا نور ہر ایک کو نظر نہیں آتا، نور بھی نور والوں کو ہی نظر آتا ہے، نار والوں کو نظر کم ہی آتا ہے۔ فرعون نے کہا، مجھے نہیں نظر آتا۔ اس نے کہا، چلے تجھے نہیں آتا تو نہ صحیح، پر یہ صندوق باہر نکال، اس میں کوئی چیز کام کی ہے۔ غوطہ خور گئے، صندوق نکال کے لے آئے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں آپ انگوٹھا چوس رہے تھے۔ وہ جو بی بی آسیہ تھی نا، اس نے دیکھتے ہی آپ کو چوما، سینے سے لگایا اور کہنے لگی، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ بچہ میرے دل کا قرار ہے، قرۃ عین لی ولک، یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، فرعون تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے، امام ابن کثیر صحیح حدیث لے کے آئے۔ فرعون آگے سے کہنے لگا، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔
تو سنبھال اس کو۔ میرے آقا کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات یہاں ارشاد فرمائی۔ حضور کی وہ جو بی بی آسیہ نے کہا تھا نا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اس نے ادب کیا اور پیار کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کو نور ایمان عطا کر دیا، وہ مومنہ ہوئی۔ اور حضور نے فرمایا جنت 4 عورتوں کو خود روزانہ آواز دیتی ہے، ترستی ہے، 4 عورتوں کو روزانہ جنت خود ترستی ہے۔ ایک بی بی پاک مریم، ایک بی بی پاک فاطمہ الزہرا، ایک بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ، اور چوتھی بی بی کا نام ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ادب نے کس مقام تک پہنچا دیا کہ جنت خود ترستی ہے۔ اس مقام پہ فرعون نے کہا نہیں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری کی نہیں، تو اس مقام پہ حضور نے فرمایا، یہ جملہ حدیث سے صحیح ہے، حضور نے فرمایا اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا، اس وقت اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا جس طرح یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ایسے ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی ایمان کی دولت عطا کر دیتا۔ پتہ چلا ادب بڑی چیز ہے۔ میں آپ کو کروڑ باتوں کی ایک بات کہنے لگا ہوں، عمل میں کچھ کمی بھی ہوگی، ادب پورا ہوگا تو نجات ہو جائے گی، مگر عمل پہاڑوں جتنے ہوں ادب پلے نہ ہو نجات نہیں ہوگی۔ آپ زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کر سکتے ہیں، تو جس نے کیا تھا وہ کیوں مارا گیا؟ عمل کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں، وہاں ادب دیکھا جاتا ہے۔ اچھے عمل ضرور کریں، نماز روزہ تمام معمولات بجا لائیں، مگر کبھی نماز روزہ آپ کو تکبر غرور میں مبتلا نہ کر دے کہ میں بڑی چیز ہوں، ادھر میں آئی ادھر کام گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، فرعون نے کہا جی میرے ساتھ مقابلہ کرو، دکھاؤ تمہارے پاس جو جادو ہے، میں اپنے جادوگر بلاتا ہوں۔ جادوگر آ گئے، ایک روایت میں 13,000، ایک روایت میں 23,000، ہمیں گنتی سے غرض نہیں ہے، جتنے بھی تھے، اور گنتیوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کام کی بات حاصل کرنی چاہیے، لفظوں پہ نہیں جھگڑنا چاہیے، مقصد حاصل کرنا چاہیے۔ ہزاروں تھے، سکندریہ کا میدان لگ گیا، جادوگروں کا سردار آگے بڑھا، بڑے ادب سے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا حضور پھر پہلے آپ اپنا کمال دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ مقابلہ جو تھا تو ذہن میں اس کے تھا کہ ہم اپنا کرتب دکھائیں گے، تو کہنے لگا جی پہلے آپ اپنا دکھائیں گے یا ہم پہلے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ کیا کرتے ہو۔ انہوں نے رسیاں نکالی، چھوڑی تو سانپ بن گئے، پورا میدان بھر گیا سانپوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چھوڑا، وہ ڈنڈا جیسے ہی زمین پہ لگا وہ اژدہا بن گیا، اتنا بڑا سانپ، ایک ہی سانس میں ساری رسیاں ہڑپ کر گیا۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہمیں کلمہ شریف پڑھائیے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے۔
فرعون نے کہا میں تمہیں مار دوں گا، انہوں نے کہا جتنا مرضی مارو، جو ہم نے دیکھ لیا ہے بس وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کر دی یہاں پہ۔ آپ فرماتے ہیں فرعون مسلمان نہیں ہوا، جادوگر مسلمان ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں۔ کیوں؟ کہا جادوگر اس لیے مسلمان ہو گئے کہ انہوں نے ادب کیا تھا۔ کیا؟ ادب کا ایک جملہ بول دیا تھا، حضور آپ ابتدا کریں گے یا ہم کریں؟ یہ ایک جملہ جو تھا ادب کے ساتھ بولا گیا، اس ایک جملے نے ان کو کفر سے نکال کر اسلام کی دولت عطا کر دی۔ جملے ہی ہوتے ہیں بندوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ جس نے ادب کیا وہ پا گیا۔ ابن قمیہ یہ وہ بدبخت آدمی ہے خبیث جس نے غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے زخم لگائے، اور میرے آقا کریم رحمۃ اللہ علیہ حضور کا دانت مبارک، سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ یہ جو سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ ثنایا۔ اوپر والوں کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ، ٹھیک ہے۔ اور نیچے والوں کو سفلا۔ اوپر والے جو دو دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور نیچے والے جو دو دانت ہوتے ہیں سامنے والے ان کو ثنایا سفلا۔ حضور کے ان دونوں اوپر والے دانتوں کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ خالی تھی، جب سرکار بولا کرتے تھے تو اس خالی جگہ سے نور نکلتا تھا اور مسجد نبوی شریف کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ ان دو دانتوں کے ساتھ جو آگے تیسرا دانت تھا اس کو رباعیات کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ رباعیات۔ اور اس دانت کے آگے جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انیاب۔ اس کے آگے جو دانت ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دواحق۔ اس کے آگے جو دانت ہوتے ہیں طواحن، یہ داڑیں پیسنے والی تین تین۔ اس کے آخر میں جو داڑھ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نواجز۔ ٹھیک ہے، سبق پکا ہے تمہارا۔ تو یہ دانتوں کی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ چونکہ جو قاری حضرات ہوتے ہیں نا قرات کے، تو یہ بچے قرات پڑھتے ہیں اس لیے ان کو پتہ ہے۔ تو دانتوں کی 6 اقسام ہوتی ہیں، 32 دانت ہوتے ہیں، اور 32 میں سے 12 دانت ہوتے ہیں، 20 داڑیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی پتہ تھا؟ نہیں، چلو آج تو میں یہ بھی بتا دیا۔ ان میں سے 12 دانت ہوتے ہیں، 20 داڑیں ہوتی ہیں۔ تو ان دانتوں سے زبان کہاں کہاں لگ کے کون کون سا حرف نکلتا ہے، یہ علم التجوید کے اندر پڑھایا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ جو میں مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حضور کے جو دانت مبارک جو زخمی ہوئے تھے وہ ثنایا نہیں تھے، سامنے والے دو نہیں تھے، 7 والا دانت تھا جس کو رباعیات کہتے ہیں، وہ دانت حضور کا زخمی ہوا تھا۔ اب جو بات سمجھ میں آئی ہے، وہ تھوڑا سا زخمی ہوا تھا، کونا اس سے نور اور نکلنے لگا۔ حضور کے حسن میں کمی نہیں ہوئی، حسن اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ لیکن جس بندے نے یہ کام کیا تھا نا، ابن قمیہ اس بدبخت کا نام تھا جس نے یہ زخم لگایا تھا، وہ بدبخت ایسے جنگ کے بعد نکل کر ایک جنگل کی طرف نکلا اپنے کسی مقصد کے لیے، تو ایک جنگلی بکرے نے اسے گھیر لیا۔ اب وہ اس سے بچ کے بھاگتا تھا تو وہ آگے سے آ جاتا تھا، اور سینگ اس کے بڑے بڑے تھے، اس نے اپنے سینگوں پہ اس کو چڑھا لیا اور پھر اس کو اٹھا کے پتھروں پہ مارتا تھا، پھر اٹھا لیتا تھا، پھر پتھروں پہ مارتا تھا، پھر سینگ اس کے جسم میں وہ چبو کے پھر اس کو اٹھا لیتا تھا۔ اس طرح اٹھاتے اٹھاتے اس پہاڑ کی آخری چوٹی پہ لے گیا، اور پہاڑ کی آخری چوٹی کے اوپر سے جا کے اس نے پھینکا۔ ابن قمیہ ان پہاڑیوں کی نوکوں سے گرتا ہوا اس طرح بکھرا کہ جب وہ زمین پہ پہنچا
اس کے جسم کا ایک جز بھی سلامت نہیں تھا، ریزے ریزے ہو گیا، اس کی قبر نہیں بنی۔ قبر اس کی کیوں بننی تھی؟ جو گستاخ تھا، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر گیا۔ پتہ اس نے کیا کیا تھا؟ بے ادبی کی تھی، اور اس بے ادبی کی سزا صرف اس کو نہیں ملی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ابن قمیہ نے جو بے ادبی کی تھی، امام قسطلانی لکھتے ہیں اس کی نسل میں جب بھی بچہ کوئی پیدا ہوتا تھا، اس کی نسل میں اس بچے کے دانت نہیں ہوتے تھے اور منہ سے گندی بدبو آتی تھی، کوئی پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ دوستو یہ بات سمجھو، بے ادبی کی سزا قیامت تک جاتی ہے۔ اگر آپ بے ادبی خود کریں گے آپ کی نسلوں کو سزا ملے گی۔ آپ اپنے بچوں کو ادب نہ سکھائیں گے، وہ بے ادب ہو گئے، ان کو بھی سزا ملے گی، آپ کو بھی ملے گی۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر اس کی دلیل ہے۔ حضور نے فرمایا یہ گرگٹ ایک جانور ہے جو رنگ بدلتا ہے، گرگٹ یہ چوہا سا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ گرگٹ جہاں مل جائے اسے ایک ضرب میں مارو، پنجابی چ کو سٹ دے وچ نوں مار دیو، یہ چھپکی کی طرح یہ رنگ بدلتا ہے، جہاں مل جائے اس کو مار دو۔ پہلی ضرب میں مارو گے ثواب زیادہ ہے، 2 ضربوں میں مارو گے ثواب کم ہے، 3 میں مارو گے ثواب اور کم ہے، لیکن جب بھی مارو گے ثواب ملے گا۔ حضور اس نے گناہ کیا کیا ہے؟ اب بات سمجھے، یہ آج جو کرلا ہے اس کی سزا ہے کہ اس کو جہاں ملے اس کو مار دو، اس کی سزا کیوں؟ سرکار نے فرمایا کان ینفخ علی ابراہیم، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ پر نمرود نے آگ بھڑکائی تھی، تو یہ جو گرگٹ یہ جو کرلا ہے نا، یہ اس وقت وہاں قریب جا کر آگ پہ پھونکے مارتا تھا کہ آگ اور بھڑک۔ آگ کو بھڑکانے میں یہ جو اس کی پھونکوں سے تو آگ کیا بھڑکنی تھی، وہ آگ پہلی بہت بڑی تھی، پر اس کا بغض سامنے آیا، تو جس نے اللہ والوں سے بغض کیا نا قیامت تک اس کی نسل مردود ہے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ مدینہ شریف لے جائے، مکہ شریف، تو آپ وہاں کبوتر بھی دیکھیں گے جو سیر کر رہے ہوں گے، خانہ کعبہ کے اوپر طواف کر رہے ہوں گے، روضہ اقدس کے اوپر چکر لگا رہے ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی حضرت صدیق اکبر، وہ بھی جانور ہے، وہ بھی جانور تھا، اس کو مارنا ضروری ہے، اس کو مارنا حرام ہے، اس کو دانے ڈالنا چاہیے، ادب احترام۔ کیوں یہ کبوتروں کو اتنی شان کیوں ملی؟ کہا یہ جو کبوتر ہے نا یہاں پہ جو سیر کر رہے، ان کی ماں نے 3 دن غار ثور پہ مصطفیٰ کریم حضور کا پہرا دیا تھا، وہ کبوتری نے انڈے دیے تھے، پہرا دیا تھا۔ پہرا تو اسے ایک نے دیا تھا، پر قیامت تک جتنے کبوتر ہیں وہاں پہ اس کے نسل میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سب کا احترام کرو۔ بے ادبی اس ایک نے کی تھی قیامت تک۔ بشر حافی ایک پولیس کا ملازم تھا، بشر حافی پولیس ملازم تھا، کام اس کے اچھے نہیں تھے، برے کام کرتا تھا، شراب پیتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن نشے میں جا رہا تھا، اچانک نظر نیچے پڑی، ایک ورق تھا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا، اس ورق کو اٹھا کے چوما، گھر لے گیا، عطر سے دھویا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ خواب میں دیدار ہوا، باری تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تو نے ہمارے نام کی عزت کی ہے، جا ہم تمہاری عزت دنیا کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ اگلے دن بغداد کا بڑا ولی اس کی چوکھٹ پہ آیا، کہا مجھے حکم ملا ہے تجھے سلام کر کے آؤں، تو نے رب کے نام کو چوما ہے، بسم اللہ شریف کو چوما ہے، عزت کی ہے۔ بس اسی دن توبہ نصیب ہوئی،
اور پھر ایسی توبہ کی کہ حضرت بشر حافی ہوئے، اللہ کے ولی ہوئے، ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتے تھے، جب تک چلتے رہے ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں کئی سال، بغداد کی گلیوں میں جانور کسی نے گوبر نہیں کیا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا یہاں سے حضرت بشر حافی گزرتے ہیں۔ جب بندہ رب کا ادب کرتا ہے نا، ادب، تو ادب اسے کسی مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ جس نے صرف بسم اللہ کا ادب کیا، ایک آیت کا، اس کا یہ مقام ہے۔ تو جو پورے قرآن کا ادب کر لے گا، جو کسی حافظ قرآن کا ادب کر لے گا، جو کسی صاحب علم کا ادب کر لے گا، احترام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو کتنی مقبولیت ملے گی۔ دوستو، میں نے یہ جو بیان کیا ہے اس کا مقصد ایک تھا کہ آج کے فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ مجھے نظر آ رہا ہے، تقریر ختم ہے، یہ پیغام سن لیں، آج کے فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ فتنہ بے ادبی کا فتنہ ہے۔ بچے ماں باپ کے بے ادب ہو رہے ہیں، بزرگوں کے بے ادب ہو رہے ہیں، گھروں میں آپس میں نفرتوں کی انتہا بڑھتی جا رہی ہے، اور بزرگ آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، بڑے بابے کہ بچے بے ادب ہو گئے، گستاخ ہو گئے، بات نہیں مانتے، کال نہیں سنتے۔ یہ ذمہ داری والدین کی ہے، اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، ادب والی محفل میں لے کے آئیں، ادب والے علماء کے ساتھ ان کا ربط کروائیں تاکہ وہ اچھی باتیں سنیں، نیک باتیں سنیں اور ان کے اندر ادب پیدا ہو۔ اور جب وہ بے ادبوں کو سنیں گے، گستاخوں کو سنیں گے، ایسے یوٹیوبر کو سنیں گے جن کی ابتدا بھی بے ادبی پہ ہے، جس کی انتہا بھی بے ادبی پہ ہے، تو میں نے پورے قرآن و سنت کی روشنی میں آدم علیہ السلام سے لے کر وہ شیطان نے بے ادبی کی تھی، نبی پاک کی ذات تک اور بعد میں اولیاء تک کی پوری تاریخ کا چھوٹا سا خلاصہ پیش کیا ہے کہ کامیاب وہی ہوئے ہیں جنہوں نے ادب کیا، اور جنہوں نے بے ادبی کی وہ تباہ و برباد ہوئے، ان کی نسلیں بھی تباہ و برباد ہوئی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ادب والوں میں سے ہو جائیں، نیکوں کے ساتھ اپنی سنگت جوڑ لیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے پیش کی ہیں ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کر لیں۔